تمہیں صحیح قانون الہی مطلب بتائیں گے کہ کس طرح سے تم مطلب جو ہے اپنے اس قوانین کو پاس و لحاظ کرتے ہوئے قوانین اس معاشرے میں نفاذ کر کے تم ان مسائل کو حل کر سکتے ہو۔ اس میں مطلب جو ہے جو اہم ترین ہے کہ یہ مطلب جو ہے جو نقطہ ابھی آیت کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں عائلی یعنی فیملی قوانین کہ فیملی کس طرح سے مطلب مینٹین کیا جائے اور اس میں کون سے ضوابط رکھے جائیں، ان کے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے اسلامی قوانین متعین کیے گئے۔ اسی اسلامی قوانین کے تحت آج بھی مطلب جو ہے اس پر کار آزما کیا جاتا ہے، اس پر مطلب جو ہے چلا جاتا ہے، اور اسی قانون الہی کے مطابق فیصلے مطلب جو ہے ان فیملی کے درمیان کوئی مطلب جو ہے اوپر نیچ ہو جائے تو انہی کے حساب سے ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پہلا مطلب جو ہے آئلی قانون کا پہلا دائرہ کار اس میں لکھا گیا، ضوابط پہلے لکھا گیا، وہ یہ ہے کہ اول نمبر 1 یہ کہا گیا کہ عورت اگر مسلمان ہو جائے تو اپنے کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی اور نہ کافر شوہر اس کے لیے حلال رہتا ہے۔ یعنی واضح کر دیا گیا اگر کوئی فیملی ہے، میاں بیوی ہیں، اگر وہ کفر میں مبتلا ہیں، اگر ایسی حالت میں اگر کوئی مرد اسلام لے آتا ہے تو عورت اس کے لیے مطلب جو ہے بالکل مطلب کیا ہو جائے گی، غیر ہو جائے گی، وہ اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت مطلب مسلمان ہو جائے اور مطلب جو ہے غیر مطلب جو ہے شوہر رہ جائے تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مطلب جو ہے میاں بیوی کے تعلقات کو کیا کریں، مینٹین کر سکیں۔ اس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ دونوں کے لیے علیحدگی ہے۔ نمبر 1 قانون مطلب وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وقت کے رسول کے ذریعے سے وضاحت کر دی اس آیت کی روح سے۔ نمبر 2 قانون بتایا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی منکوحہ عورت مسلمان ہو کر اگر دار کفر سے دارالاسلام میں ہجرت کر کے آئے تو اس کا نکاح آپ سے آپ ٹوٹ جائے گا، اور جو مسلمان چاہے اس کا مہر ادا کر کے اس سے کیا کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ دوسرا نمبر مطلب جو ہے بتا دیا گیا، کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے اگر کسی کا شوہر مکے میں کفر میں مبتلا تھا اور وہ عورت مطلب جو ہے یہاں پہ آ گئی، وہاں کے حالات جو پیش آ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ وہاں جو مرد حضرات تھے جو اپنی بیویاں کو کافر کے حیثیت سے چھوڑ کر آئے تھے، ان کے لیے تو اختیار ہے کیونکہ 4 شادیوں کی مطلب اجازت ہے، تو وہ مطلب جو ہے شادیاں کر کے مطلب جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مگر جو عورتیں مطلب اس طرح بھاگ کے آئی تھیں ان کے لیے تو مطلب جو ہے کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ پریشان حال انتظار شدہ ایسی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ ان کے سلسلے میں ایک واقعے کی شکل میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ مطلب جو ہے وہ اسلام مطلب جو ہے لے آئیں اور ہجرت کر کے مکہ آ گئیں، مگر ان کے شوہر جو تھے وہ ابو العاص مطلب جو تھے وہ مطلب جو ہے کفر ہی میں مطلب جمے رہے، تو وہ انتظار کرتی رہی اور اس وقت یہ قوانین مطلب آئے نہیں تھے، تو اس وقت مطلب جو ہے وہ بالکل انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ 8 ہجری میں وہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر مطلب جو ہے دوبارہ سے زندگی بسر کی۔ تو ایسے حالات جہاں پیش آ رہے تھے خواتین مطلب جو ہے پریشان حال تھی، اللہ رب العالمین نے قانون عائلی کے ساتھ یعنی فیملی قوانین کے ساتھ وضاحت کر دی کہ اگر کوئی خاتون مطلب جو ہے دارالکفر سے یعنی کسی کفر والے مقام سے ہجرت کرتے ہوئے دارالسلام یعنی مطلب جہاں اسلام کا لارائج قانون موجود ہے وہاں پہ وہ آ جائے تو اس کے لیے مطلب جو ہے خود بخود ان کے درمیان تعلقات جو قائم ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور وہ مطلب جو ہے دوبارہ سے مہر لے کر دوبارہ مطلب جو ہے وہ نکاح کرنے کی متمنی ہو تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ قانون نمبر 2 کے ساتھ وضاحت مطلب جو ہے مسلمانوں کو قانونی اعتبار سے دی گئی۔ نمبر 3 کے سلسلے میں کہا گیا، قانون نمبر 3 یہ ہے کہ جو مرد مسلمان ہو جائے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیا جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی اگر کافر رہے تو وہ اسے اپنے نکاح میں روکے رکھے، یعنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ اگر کوئی مرد مسلمان ہو گیا ہے، اس کی بیوی دارالکفر میں موجود ہے اور وہ کافر ہے، تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ اس کو مینٹین کیا جائے اور اسے مطلب جو ہے اپنے اس میں قید میں رکھا جائے، بلکہ کہا گیا کہ آپ انہیں کیونکہ تعلقات ختم ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ جس سے چاہے اپنے مطلب جو ہے روابط قائم کر کے وہ نکاح کر سکتی ہیں، وہ تعلق ازواج کو قائم کر سکتی ہیں۔ اس سے بھی منع کیا گیا کہ ستانے کی خاطر
ظلم کے خاطر اس طرح روکے رکھنا اسلام بالکل ناپسند فرماتا ہے۔ اگر وہ مطلب جو ہے دار اصل کفر میں مبتلا ہے تو اس صورت میں بھی مطلب ان کو علیحدہ مطلب کیونکہ ختم ہو گیا ہے تعلق، اس وجہ سے ختم کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مسلمان بھی مسلمان کے کسی مطلب جو ہے اس میں اگر مطلب جو ہے جم نہیں پا رہا ہے تو کسی کو ظلم کے خاطر روکے رہنا، انہیں طلاق نہ دینا، ان کو تکلیف دینا، ان کو مطلب جو ہے کھینچ کر لمبا مطلب جو ہے کرتے رہنا تاکہ وہ کسی کی ازواج میں نہ آئے، تو اللہ رب العالمین اس قانون کے تحت، اس نقطے کے تحت، اس ضوابط کے تحت واضح کر دیا گیا کہ ایسا کام مطلب جو ہے بالکل غلط ہے، تمہیں مطلب جو ہے اس طرح روکنے کی اجازت نہیں جاتی۔ اور یہ مطلب نمبر 3 والا مطلب قانون کے تحت وضاحت کے ساتھ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے۔ نمبر 4 مطلب جو ہے قانون کے تحت یہاں پہ وضاحت کی گئی، کہا گیا کہ اگر کوئی شخص دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان صلاح کے تعلقات ہیں اور ان کے درمیان وہ آئے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ جو اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان دونوں کے درمیان، یعنی وہاں پر بھی یہاں پر بھی معاملہ ہے اور دارالاسلام میں مطلب جو ہے وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں اور دونوں کے درمیان پس رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے درمیان جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ آپس میں اس طرح کی مطلب جو ہے ایک دوسرے سے تعلق قائم کر کے حکومتی لیور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، اس کی وضاحت اس میں واضح انداز میں کی گئی ہے۔ اس قوانین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ازواجی مطلب جو ہے اس کے ساتھ فقہ اسلام کے قانون کو 4 بڑے مطلب جو ہے عنوانات کے ساتھ تقسیم کر دیا ہے، اور اس قانون کے اعتبار سے کئی مسائل جو طلاق کے ہیں، جو کئی مسائل ایک دوسرے کے ساتھ روابط کے ہیں، اس کو وضاحت کے ساتھ فقہی مسئلوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ 4 بڑے گروپوں کے ساتھ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کیا؟ نمبر 1 وہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور عورت یا مرد جو بھی ہے وہ زوجین اگر مطلب جو ہے اسلام میں ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ جو اسلامی حکومت موجود ہو، تو ایسی جگہ پر ہیں، تو اگر ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے اور ایک شخص اسلام قبول نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں کون سے قوانین ہیں؟ اس کو نمبر 1 گروپ بنایا گیا۔ نمبر 2 گروپ کہا گیا کہ اگر کوئی دارالکفر میں ہے جہاں پر کفار کی مطلب جو ہے حکومتیں ہیں، تو ایسے دوران میں اگر کوئی عورت مطلب جو ہے اسلام لاتی ہے، کوئی مرد مطلب جو ہے اسلام نہیں لاتا، تو ایسی صورت میں نمبر 2 گروپ بنایا گیا۔ کہا گیا کہ اس کے روح سے قوانین کو وضاحت کے ساتھ فقہی مسئلوں کے ساتھ ہمارے سامنے بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 3 مطلب جو ہے گروپ، کون سا گروپ؟ کہا گیا کہ جن زوجین میں مسلمان اگر دارالکفر میں مطلب جو ہے اور ایک مطلب ہجرت کر کے، جو ایسے حالات جو ابھی میں بتائی کہ مکہ میں ہے اور مطلب جو ہے مدینہ مطلب جو ہے ایک تشریف لے آئے ہیں، دونوں کے درمیان دوریاں ہو گئی ہیں، تو ایسی صورت میں کون سے قوانین ہیں؟ یہ نمبر 3 گروپ بنایا گیا۔ 4 گروپ کون سا بنایا گیا؟ کہا گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ایمان کی کمزوریوں کی بنا پر مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی باغی ہو کر پیچھے واپس جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے پھر سے مطلب جو ہے کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسے بھی مسائل معاشرے میں آتے رہتے ہیں، تو ان کی بھی وضاحت کے ساتھ کی گئی کہ کون سے ایسے قوانین ہیں اور کون سے ایسے ضوابط ہیں اور کون سے ایسے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جس کا پاسداری کے ساتھ ان مسائل کا حل مطلب جو ہے اسلام میں ممکنات میں سے ہے، اس کو واضح طور پر اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے۔ آئیے پھر تھوڑا ٹھہر کر ان فقہی مسائل کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس میں گروپ نمبر 1 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ گروپ نمبر 1 کیا ہے؟ کہ دار اسلام میں مطلب جو ہے اسلام میں ہے، یعنی اسلامی حکومت جہاں پہ قائم ہے، ایسے دور میں ہیں اور وہاں پر مطلب جو ہے 2 لوگ، ایک کفر میں مبتلا ہے اور اگر ایک مطلب جو ہے اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے درمیان کیا تھا مطلب معاملات طے ہونے چاہیے ازواجی اعتبار سے؟ اس میں وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ پہلا نمبر 1 اگر مرد مطلب جو ہے کیا ہو گیا ہے؟ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اور عورت داخل نہیں ہوئی ہے، ایسی صورت میں کہا گیا کہ عورت کے پاس اسلام کو پیش نمبر 1 کیا جائے گا، اس کے سامنے اسلام کی وضاحت کی جائے گی اور اسے مطلب جو ہے ترغیب دلانے کی کوشش کی جائے گی، زبردستی نہیں ہے، کیونکہ عورتیں ڈر کر خوف کھا کے، کیونکہ اگر شوہر میرے بالکل مطلب جو ہے میرے سے تعلق نہیں رہے گا، بچوں کو کیا ہوگا، اس کے بنا پر وہ اسلام میں داخل نہ ہو بلکہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ آنے کی کوشش کرے، اس حساب سے اسے نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس اسلام پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ اسلام مطلب جو ہے قبول
کر لیتی ہیں تو تعلقات بالکل مینٹین ہوں گے اور ان کی ازدواجی زندگی بالکل اسی طرح چلتی رہے گی۔ اگر وہ اسلام مطلب قبول نہیں کرتی ہیں تو اس صورت میں کہا گیا کہ پھر مطلب جو ہے ان کو جو مہر مطلب جو پانے کا حق ہے وہ اگر مطلب جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ان کے درمیان تعلق قائم ہو چکا ہے تو وہ صورت میں ان کو مہر مطلب جو ہے دینا ہوگا۔ اگر تعلق مطلب جو ہے قائم نہیں ہوا ہے ازدواجی تو پھر ان کو مطلب جو ہے مہر نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2 قانون بتایا گیا اس کے روح سے، پھر ان کو کہا گیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر مطلب جو ہے عورتوں کو مطلب جو ہے دیکھا جائے گا کہ ان کی ماہواری مطلب جو ہے اگر وہ 3 ماہواری آنے تک ان کو انتظار کرنا ہوگا کہ 3 ماہواری کے ساتھ ان کو دیکھا جائے کہ ان کے درمیان کوئی حمل وضع نہیں ہوا ہے۔ اگر نہیں ہوا ہے تو پھر مطلب جو ہے وہ خود بخود ان کے درمیان کیا ہوگی دوری ہو جائے گی اور ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اگر حمل ہے تو وضع حمل ہونے تک مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے نان نفقہ وغیرہ دیتے رہیں گے اور ان کو مینٹین کرتے رہیں گے۔ نمبر 2 اسی مطلب جو ہے پہلے گروپ میں ہی اگر کوئی عورت اسلام لا چکی ہے اور مرد اسلام نہیں لایا ہے تو ایسی صورت میں قوانین کیا بتائے گئے؟ قوانین بتائے گئے کہ ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ مطلب جو ہے وہ بھی اسلام لانے کے لیے مردوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اسلام اگر کے سلسلے میں وضاحت کر دی جائے۔ اگر مرد راضی ہو جائے تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ مطلب جو ہے اگر خلوت ہو چکی ہے، اگر تعلق قائم ہو چکا ہے تو مہر پورا پائے گی اور اگر نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے انہیں نصف مطلب جو ہے مہر دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت فقہی اعتبار سے کی گئی ہے۔ ایسی مثالیں تاریخ کے پنوں میں بہت ساری ملی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقع ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک واقعے کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مطلب جو ہے شخص تھا جس کا نام تھا بنی تغلب۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ ایک عیسائی تھی اور ان کے بیوی کا معاملہ ان کے سامنے پیش آیا۔ انہوں نے کہا ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا گیا وہ مرد حضرت کے سامنے، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس صورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں انہی کی سرپرستی میں ان کے درمیان مطلب جو ہے جدائی ڈال دی گئی اور وہ الگ ہو گئے۔ دوسری مثال اسی زمانے میں ہمیں ملتی ہے کہ بہزاد الملک کی مطلب جو ہے ایک نو مسلم مطلب جو ہے زمیندارنی کا مقدمہ بھی مطلب جو ہے انہی کے دور میں آیا تھا۔ ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی اور شوہر مطلب جو ہے اسلام نہیں لائے تھے، تو ایسی صورت میں ان کے سامنے بھی پہلے شوہر کو مطلب جو ہے واضح طور پر اسلام کو پیش کرنے کے سلسلے میں ان کے اسلام کی صحیح عکاسی ان کے سامنے پیش کی گئی، اس کی طرف دعوت دی گئی، مگر انہوں نے انکار کر لیا۔ تو پھر مطلب جو ہے صحابہ ہی کے اس مطلب جو ہے مجموعے کے ساتھ ان کے اجتماعی رائے کے ساتھ ان کے درمیان بھی جدائی ڈال دی گئی اور وہ بالکل الگ ہو کر رہ گئے۔ ان مثالوں سے وضاحت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ اس قانون کے اعتبار سے اگر کسی دارالاسلام میں خواتین مطلب جو ہے فیملی ہے وہاں دونوں کے درمیان اس طرح مطلب جو ہے اسلام اور غیر اسلام کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اس روح سے قوانین مطلب طے کیے جاتے ہیں اور ان کے درمیان یا تو ان کو ملا دیا جاتا ہے یا ان کو مطلب جو ہے جدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر مطلب جو ہے نمبر 2 مطلب جو ہے قانون کے ساتھ ہم نے مطلب جو ہے گروپ کے ساتھ دیکھے کہ اگر کسی دارالکفر میں کوئی شخص موجود ہے اور وہاں پر ان کے دونوں مطلب جو ہے فریق یعنی میاں بیوی کے درمیان مطلب جو ہے ایک مسلم ایک غیر مسلم ہو گیا ہے تو بالکل جیسے اوپر مطلب جو ہے دارالاسلام میں دارالسلام میں رہتے ہوئے یعنی اسلامی حکومت جہاں ہے وہاں رہتے ہوئے جو قوانین بتائے گئے تھے بالکل اسی طریقے سے ہی مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اسی طرح طے کیا جائے گا اور ان کے درمیان یا تو جدائی مطلب ڈال دی جائے گی یا ان کو ملا دیا جائے گا۔ گروپ نمبر 3 کے اعتبار سے اس میں وضاحت کی گئی اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب جو ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک اسلام پر مطلب قائم ہے اور ایک غیر اسلام پر قائم ہے اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے کہیں مطلب جو ہے چلا جائے، جیسا کہ مکے سے نکل کر کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے دارالاسلام میں مطلب جو ہے داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، کون سے قوانین ہیں جس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، شرط اول اس میں تفصیلات بتائی گئی۔ پہلی مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے ہجرت کر کے آنے والی خواتین ہیں تو ان کو سب سے پہلے جانچ پڑتال ہوگی جو اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس جانچ پڑتال کے نتیجے میں نکاح کرنے کا حق مطلب جو ہے خواتین کو بھی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ پیچھے اپنے شوہر چھوڑ کے آئی ہیں تو جس کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے ان کے انتظار میں ہی بیٹھے رہیں اور شوہروں کو مطلب جو ہے جو اجازت ہے وہ وہاں پہ مطلب جو ہے ایک سے زائد مطلب نکاح بھی کر سکتے ہیں تو ان کو اس نکاح کے ساتھ وہ مطلب جو ہے اپنی
सुकून वाली ज़िंदगी बसर करें, इस्लाम बिल्कुल इसे नापसंद फरमाता है। तो इसलिए कानून इलाही के मुताबिक ख़वातीन को वजाहत के साथ मतलब जो है ये हक़ अदा कर दिया गया कि जो भी मतलब जो है हिजरत करके आने वाली ख़वातीन हैं, अगर उनके शोहर दारुल कुफ्र में मौजूद हैं तो आपका जो ताल्लुक़ है बिल्कुल मतलब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए इद्दत की भी ज़रूरत नहीं है कि उनके क़ातिल मतलब वो तलाक़ हो जाए, उसके बाद जो इद्दत का क़ानून है तो वो इद्दत का क़ानून पूरा कर दिया जाए। इसके लिए कहा गया कि ऐसे हालात में तुम्हारे लिए इद्दत भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे दरमियान कोई मतलब ताल्लुक़ कायम होने के नतीजे में हमल के होने का अंदेशा है तो उस सूरत में आपको जांचना होगा। 1 महीने का टाइम लेके देखा जाए कि अगर इस दौरान में आपको हमल होने के कुछ मतलब जो है इम्कानात या निशानियां नज़र आ जाएं तो फिर मतलब जो है वदाए हमल होने तक यानी इख्तिताम होने तक, बच्चे की पैदाइश तक आपको सब्र करना होगा। और बच्चे की अगर पैदाइश नहीं है, अगर कोई हमल नहीं है तो उस सूरत में कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि वो ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई इद्दत नहीं है, उस सूरत में आप निकाह कर सकते हैं। ये मतलब जो है वजाहत के साथ इस कानून के साथ इसमें वजाहत के साथ बता दिया गया। इसकी मिसालें भी हमारे सामने मतलब मिलती हैं कि मक्का मतलब जो है फतह मक्का हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब जो है अबू सुफियान मतलब जो है हमने देखा कि वो मतलब जो है इस्लाम ले आए थे। कब ले आए थे? कहा जाता है तारीख के मर्रा उज़ ज़हरान में मतलब जो है आप मौजूद मतलब थे और वहाँ पर ही आपने मतलब जो है इस्लाम कबूल कर लिया था। अबू सुफियान के सिलसिले में आता है और उनकी बीवी जो थी वो वहाँ पे मतलब जो है मौजूद थी। वो बाद में फतह मक्का के मतलब बाद मतलब जो है हिंदा जो थी वो बाद में ईमान ले आई थी। तो ऐसी सूरत में दूसरा फ़िक़ही मसला इसमें पैदा होता है कि क्या मतलब जो है जो शोहर मतलब इस तरह दारुल इस्लाम कुफ्र में मौजूद है और वो मतलब जो है थोड़े वक्फे के बाद अगर वो दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं तो क्या बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए? इसमें कहा गया कि कई ऐसे मतलब वाक़यात भी पेश आए जिसमें कई मतलब जो है मर्द हज़रात की ख़वातीन और कई ख़वातीन के बहुत सारे मर्द हज़रात इस तरह वक्फे के साथ मतलब जो है दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अगर इन दौरान में अगर मतलब जो है उस ताल्लुक़ को ख़त्म न करते हुए हमने मतलब जो है कोई निकाह वगैरह नहीं किया है तो इस सूरत में कहा गया कि आप उनके बाद मतलब जो है वो ताल्लुक़ मतलब जो है कायम रहेगा और उनको दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं है, उसी को मेंटेन किया जाएगा। इसमें पहली मिसाल हमने देखी हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा की। वो मतलब जो है उनके जो शोहर थे अबुल आस वो मतलब जो है काफ़ी लंबे अरसे के बाद दार इस्लाम में दाखिल हुए। आप इंतज़ार में वहाँ पे खामोश मतलब जो है कहाँ मदीने में तशरीफ़ रखें और मतलब जो है वक्फे के बाद जब मतलब जो है उनके शोहर मतलब इस्लाम में दाखिल हुए तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी ताल्लुक़ अज़वाज को मेंटेन करते हुए उसी को आगे बढ़ा दिया। दोबारा मतलब जो है इस्लाम में दाखिल होने के बाद उनको फिर निकाह दोबारा करना चाहिए, ऐसा कानून बिल्कुल नहीं है। जो पहले से अज़वाजी ताल्लुक़ कायम हो चुका है और फिर मतलब जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर भी कर चुके हैं तो कहा गया कि जो मतलब ज़िंदगी बसर हो चुकी है उसी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़े। दूसरा वाक़या अभी मैं जो बताई अबू सुफियान का, उनके सिलसिले में भी आता है कि पहले मतलब जो है अबू सुफियान लाए, उसके बाद उनकी बीवी हिंदा ले आए। कहा गया कि इसको भी मेंटेन मतलब जो है करके बराबर किया गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो और एक वाक़या भी हमें मिलता है फतह मक्का के बाद किरामा बिन अबू जहल और अब क्या है हकीम बिन हज़ाम का मतलब जो है वाक़या हमारे सामने आता है कि ये मतलब जो है फतह मक्का हुआ तो ये दोनों भाग कर मतलब जो है कहाँ चले गए, कहें मतलब जो है गुम हो गए। उस वक्त इनकी जो बीवियां थे जो पीछे रह जाने वालों में से थी वहां पे वो इस्लाम में दाखिल हो गई, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद मतलब जो है ये दोनों खवातीन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और उन्होंने अपने शोहरों की जिंदगी की अमान मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग ली कि आप उन्हें मतलब जो है क्या नहीं करेंगे, उन्हें आप मारेंगे नहीं है बल्कि दारुल अमान मतलब उन्हें दे दीजिए। जब ये अमान उन्हें मांगी गई और उसके बाद इनके दोनों को मतलब मालूम हो गया तो वो दोनों मतलब जो है वापस मक्का आए, उन्हें अमान मिल चुकी थी। मगर उसके बाद जब खवातीन के साथ मामला तय करके उन्होंने दायरे इस्लाम में कदम रखा तो उसी ताल्लुक़ को मेंटेन करते हुए इनको फिर से मतलब जो है दोबारा मतलब जो है क्या कर दिया गया, उसी ताल्लुक़ को कायम रखने में उन्हें मतलब जो है हुक्म दिया गया। और वो जो ताल्लुक़ था जो पहले कुफ्र और ईमान में मतलब मुब्तला थे इनको वजाहत के साथ मतलब कहा गया कि आप इस ताल्लुक़ को मेंटेन कर सकते हैं। ये भी कानूनी फ़िक़ही मसले के साथ इस मतलब जो है उलझन वाले माहौल के अंदर इस मसाइल के साथ भी इसको हल करने की कोशिश की।
اب نیکسٹ ہم لاسٹ مطلب جو ہے گروپ کی طرف آ رہے ہیں. اس میں وہ لوگ جو مطلب جو ہے ایمان کی کمزوری کی بنا پر ارتاد کا شکار ہو جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, پھر سے کفر میں چلے جاتے ہیں اور اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے سلسلے میں کیا معاملہ مطلب اسلام طے کرتا ہے, اس کی وضاحت بھی فقہی اعتبار سے واضح کر دی گئی ہے. اس میں کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے اگر میاں بیوی دونوں میں مطلب جو ہے اس طرح ارتاد ہو گیا ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر مطلب ان کو مطلب جو ہے مینٹین کر دیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, اس میں کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے شوہر مطلب جو ہے مرتد ہو گیا ہے تو اس صورت میں عورت مطلب مسلمان ہے تو اس کے پاس مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ اس کو زور زبردستی کے ساتھ مطلب جو ہے انہیں بھی ڈرا دھمکا کر انہیں اس رشتے کے ختم ہونے کا خوف دلا کر انہیں مطلب جو ہے نہ کہا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایمان پر قائم رہے مگر بچوں کی خاطر, اپنے جذبات کی خاطر وہ پریشان حال ہو کر ڈر کر کہیں وہ بھی مطلب جو ہے مرتد نہ ہو جائیں, بلکہ اس میں وضاحت کی گئی کہ ان کو سمجھایا جائے, ان کو حقیقت ان کے سامنے واضح کر دی جائے. اگر مطلب جو ہے وہ مان جاتی ہیں تو وہ قائم رہیں گی اور ان کا تعلق بالکل مطلب جو ہے ان کے شوہر کے ساتھ جو شوہر ہے وہ بالکل مطلب تعلق قطع ہو جائے گا, ان کا وہ شوہر نہیں رہے گا بلکہ یہ تعلق بالکل ختم ہو جائے گا. پہلا مطلب جو ہے اس میں فقہی مسئلہ بتایا گیا کہ نکاح فسق ہو جائے گا. نمبر 2 مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مطلب جو ہے فتنہ ارتاد پیدا ہو گیا تھا, جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مطلب جو ہے مرتد ہو گئے تھے اور مطلب جو ہے بڑی تعداد میں پھر مطلب جو ہے حقیقت واضح ہونے کے بعد پھر دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے. ایسا کئی بار ہوتا ہے, کئی مطلب جگہوں پر ہم ہندوستان میں بھی دیکھیں تو کئی ایسے مطلب جو ہے مسلمان مطلب جو ہے لڑکے ہیں جو مطلب جو ہے غیر کی مطلب یہ ہو کر وہ ہندو بھی بن جاتے ہیں, واپس پھر مطلب جو ہے عقل آ کر پھر دار اسلام میں عقل آتے ہیں. یہ مسائل پہلے بھی تھے, یہ مسائل آج بھی ہیں. تو ایسے سلسلے میں اسلام ہمیں وضاحت کے ساتھ تفصیل بتاتا ہے کہ ایسی صورت آ جائے تو سب سے پہلے اگر یہ دونوں میاں بیوی ہیں, تعلق قائم ہو چکا ہے, تو پھر مطلب ان کو کہا گیا کہ پھر مطلب جو ہے آپ مطلب جو ہے دیکھیں گے کہ ان کے درمیان تعلق قائم ہوا ہو نہ ہوا ہو, مگر مطلب ان کا تعلق بالکل ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ میاں بیوی نہیں رہیں گے. نمبر 2 کہا گیا کہ اس میں ٹھہر کر دیکھا جائے گا کہ اگر نکاح مطلب جو ہے ہونے کے نتیجے میں حمل واضح ہو چکا ہے تو پھر مطلب جو ہے ان کے لیے بھی میعادیں مطلب جو ہے حمل کی مکمل ہونے تک صبر کیا جائے گا. جب حمل کی میعاد پوری ہو جائے, بچے کی پیدائش ہو جائے, تو اس صورت میں یہ بھی نکاح کر سکتی ہیں. ان کے لیے مطلب جو ہے کوئی بھی مطلب جو ہے مضائقہ نہیں ہے, کوئی روک تھام نہیں ہے. نمبر 2 اس میں کہا گیا کہ ان کے درمیان خلوت کا جو ہو جانا ہے تو اسی اعتبار سے ان کی مطلب جو ہے پاسداری کرتے ہوئے ان کو رکھ کر دیکھا جائے گا. ان کو جو مہر کی مطلب یہ ہے تو وہ مہر بھی انہیں دلایا جائے گا. پھر اس میں مطلب کہا گیا کہ شوہروں کے پیچھے چھڑانے کے لیے عورتیں کہیں مطلب جو ہے کہیں ارتاد کا مطلب جو ہے یہ قائم نہ کر سکے, اس وجہ سے انہیں مطلب جو ہے زور زبردستی, کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں, ان کو کہا گیا کہ ان کی کمزوری مطلب جو ہے ان کے لیے ارتاد کا سبب نہ بنے, اس وجہ سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور خلوت سے پہلے اگر عورت مرتد ہو گئی ہے تو پھر مطلب جو ہے اسے مہر نہیں ملے گا. اس میں دوسرا اس میں بتایا گیا, کہا گیا کہ عورت اگر مطلب جو ہے مرتد ہو گئی ہے, مرد نہیں ہوا بلکہ عورت ہو گئی ہے, تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ اگر وہ مطلب جو ہے تعلق قائم ہونے سے پہلے مطلب جو ہے ہو گئی ہے تو اس صورت میں اسے مہر بالکل نہیں دیا جائے گا. اگر تعلق قائم ہو چکا ہے تو پھر مطلب جو ہے اسے مہر ملے گا, ورنہ مطلب جو ہے انہیں مہر نہیں ملے گا. اس آیت کی روح سے یہ تفصیلات اس میں وضاحت کے ساتھ آئی ہیں. ہم آیت اور ایک بار پڑھ کے مطلب جو ہے تفصیل دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے کافر شوہروں سے جو مہر ان کو دیے گئے تھے وہ انہیں پھیر دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں, جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور اگر تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو, یعنی زبردستی تنگ کرنے کے لیے ہم کسی مطلب عورت کو روکے نہیں رہنا چاہیے, چاہے دار الکفر میں ہو چاہے دار الاسلام میں ہو. اسلام تقاضا کرتا ہے مردوں سے کہ اگر مطلب جو ہے صحیح طریقے سے تعلق قائم رہ سکتا ہے, تعلق ازواج مطلب مینٹین ہو سکتا ہے, تو پھر اس کو مطلب جو ہے مینٹین کرنا چاہیے. اگر تمہیں لگے کہ یہ چیز مطلب مینٹین نہیں ہو سکتی, یہ قائم نہیں رہ سکتی کسی بھی بنا پر, تو پھر اس میں کہا گیا کہ تمہیں مطلب جو ہے کسی کو ستانے کی خاطر, تنگ کرنے کی خاطر, ظلم
ظلم کرنے کی خاطر اس طرح کرنا معیوب ہے اور اللہ رب العالمین اسے بالکل پسند نہیں کرتا اور ممنون قرار دیتا ہے. تم ایسے کام کرو گے تو اس کی پکڑ ہوگی. یہ وضاحت کی گئی. نمبر 2 کہا گیا کہ جو مہر تم نے اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے اور وہ تم واپس مانگ لو. یہاں پہ واضح طور پہ کہا گیا کہ جو مہر مطلب جو ہے جو کفار کو مطلب جو ہے دیے گئے تھے, کافر مطلب جو ہے اس میں دیے گئے تھے, اس صورت میں ان سے مانگ کر ان بیویوں کو, کیونکہ اس وقت جو حالات موجود تھے ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں, ان کے پاس خود مطلب جو ہے رہنے کے لیے مطلب کوئی گھر نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, اور پھر مطلب جو ہے اپنی معاش کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے معاش کی جائے. تو ایسی صورت میں جو نکاح مطلب ہے جہاں مطلب جو ہے اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نکاح جیسی نعمت عطا کی ہے, اس نعمت کے بدولت ہی آدمی مطلب جو ہے اپنے وہ جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مطلب جو ہے کہا کہ تم نکاح کرو. اب نکاح کے لیے مطلب جو ہے جو مہر ادا کرنے کے لیے جو پیسوں کی ضرورت ہے, یہاں پہ کہا گیا کہ جو کفار کو جو تم مہر دے چکے ہو تو وہ مہر تم واپس لے سکتے ہو, کہا گیا. اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے ہیں, یعنی ادھر سے یا ادھر سے, جو کافر مطلب جو ہے شوہر ہے یا بیوی ہے, یا بیوی ہے یا شوہر ہے, تو ایسی صورت میں ہے تو یہ دونوں آپس میں مطلب جو مہر ہیں وہ واپس کر دیے جائیں, اور یہ مہر مطلب جو ہے یہاں دے کر تم آپس میں نکاح کر لو گے. کہا گیا کہ انہیں واپس مانگ لے, یہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہیں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ تمہارے درمیان حالات کو کیسے سازگار کیا جائے, یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے, یعنی وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے, اور اسی وجہ سے قانون مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر جتنے بھی ہیں اس کے قوانین کا ازالہ مطلب کرنا, اس کے لیے بہتر قوانین پیدا کرنا, اس کے لیے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے لوگوں کو وضاحت کے ساتھ چیزوں کو واضح کرتا چلا جاتا ہے. اس پر عمل کرنا شرط اول ہے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تم کفار سے واپس نہ ملے اور جو تمہاری نوبت آئے تو ان لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں تو ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو. تو اس میں خدا سے مطلب جو ہے ڈرتے رہو جس پر تمہیں مطلب جو ہے یہ تم ایمان لائے ہو. اس میں وضاحت کے ساتھ ایک اور قانون مطلب بتایا گیا ہے, اس تک بھی ہم چلنے کی کوشش کریں گے. اس میں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ اگر مطلب جو ہے جو تمہارے مہر ہیں وہ تم کفار کو دے چکے ہو, یا مطلب نوبت یہاں تک آئی ہے کہ تمہاری بیویاں ادھر رہ گئی ہیں, تو ایسی صورت میں تمہیں مطلب جو ہے اتنی ہی رقم مطلب جو ہے کیا کرنا چاہیے, تم مطلب برابر برابر انہیں بھی دینا چاہیے. یہ کیا مطلب معاملہ پیش کیا گیا ہے, اس پر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہاں پہ جو قانون بتایا گیا کہ مسلمانوں کے جو معاہدات چل رہے تھے وہ کفار کے ساتھ باقاعدہ طور پر معاہدات کیے ہوئے تھے. قانونی اعتبار سے اسلامی قوانین جہاں پہ نافذ ہوتے ہیں, اسلامی حکومتیں جہاں پہ نافذ ہوتی ہیں, وہاں پہ حکومتیں آپس میں معاہدات کرتی ہیں, آپس میں مطلب جو ہے تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ مطلب جو ہے جو اصول و ضوابط ہیں اسی کے حساب سے قانون بنایا جاتا ہے, اسی حساب سے تعلقات مینٹین ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر بھی جو ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. مدینے میں ایک اسلامی حکومت باقاعدہ طور پر قائم کر دی گئی, اس کو لوگوں نے تسلیم کر لیا. اسی کے روح سے معاہدات طے ہوئے. ہم نے صلح حدیبیہ دیکھا جس میں ایک مطلب جو ہے حکومت دوسرے حکومت کے ساتھ مل کر معاہدات کر رہی ہے, دستاویزات طے کر رہی ہے, اور طے ہوئے تھے تو لوگوں کو مطلب جو ہے معلوم ہو گیا کہ اسلامی حکومت یہاں پہ قائم ہو چکی ہے. تو ایسی صورت میں جو قوانین یہاں پہ بنائے گئے اس میں کہا گیا کہ ان مطلب جو ہے لوگوں کے جو یہاں سے مائگریٹ وہاں ہو رہے ہیں, وہاں سے مائگریٹ یہاں ہو رہے ہیں, جو پریشان ہیں, جو اس وقت مطلب جو ہے جو گلف میں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہندوستان میں مطلب جو ہے وہ لوگ ہیں, تو ہندوستانی گورنمنٹ نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر یہ معاہدات ہی کی بلبوتے پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خالی پلین مطلب جو ہے وہاں سے یہاں مطلب جو ہے مختلف ممالک کو بھیج کر لوگوں کو جو اٹکے ہوئے ہیں, جو پریشان حال ہیں, جو ظلم کا شکار ہیں, ان کو واپس لے کے جاتے ہیں. یہ باقاعدہ مطلب جو ہے حکومتی لیولوں پر اس طرح کے مطلب جو ہے تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے بہت سارے اصول و ضوابط کو پاس لحاظ رکھتے ہوئے ایسے کام کیے جاتے ہیں. اس میں بھی مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے واضح طور پر اس آیت کی روح سے بتایا گیا کہ جو ممالک مطلب جو ہے بن گئے ہیں, جو حکومتیں بن گئی ہیں, ایسی صورت میں تمہارے لیے مطلب جو ہے آپس میں جو معاہدات طے ہوئے ہیں اس کی روح سے تمہیں مطلب جو ہے معاملات طے کرنا ہوگا. نمبر 1 مطلب کیا معاملات, کہا گیا کوئی مرد مطلب ہے جو مشرکین میں مطلب جو ہے وہ مشرک ہے اور پھر مطلب جو ہے
खातून मतलब जो है मोमिन हो गई है। तो ऐसी सूरत में कहा गया कि उनके जो महर हैं, क्योंकि महर मर्द देता है, तो ये महर जो होते हैं तो इनको देने के लिए मतलब जो है हुकूमत पर जोर डाला जाए कि आपके पास जो मतलब मर्द हजरात मौजूद हैं, हमारी खवातीन जो मोमिन हो गई हैं वो वापस यहाँ पे आ गई हैं, तो वो जो महर वाला हिस्सा है उस वाले महर वाले हिस्से को आप हमें हुकूमती लेवल पर लेकर हमें मतलब जो है दे देंगे। नंबर दूसरा यहाँ पे कहा गया कि औरतें अगर दार इस्लाम में दाखिल हो गई हैं तो मतलब जो है यहाँ पे मर्द है, इनकी औरतें कुफ्र के मतलब जो है मैदान में हुकूमत इनके गांवों में मौजूद है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, इनकी हुकूमतें आपस में किए जाएं कि इनके महर उन तक पहुंचाए जाएं, उनके महर इन तक लाए जाएं। ये कानूनी एतबार से इस्लामी हुकूमत के क़याम के बाद ये काम मतलब जो है किया जाए। इस आयत के रूह से पहला मतलब जो है कानून बताया गया। कहा गया कि अगर मतलब जो है जो कुफ्र वाली मतलब जो है हुकूमतें हैं वो इस तरह देने से इनकार कर दें, कहा कि हम नहीं बात मानते नहीं हैं, हम आपकी बात कोई भी मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम हमारे मतलब जो है मौजूद मतलब जो है लोगों के मर्दों के मतलब जो है पास जो महर मौजूद है वो हम आपको देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो इनकार कर दें तो क्या कर दिया जाए, तो उस सूरत में कानून इलाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बता दिया। पहला नंबर 1 कानून कहा गया कि जो मतलब जो है यहाँ पे मर्द हजरात मौजूद हैं जिनके काफिर औरतें वहाँ पे मौजूद हैं, उनके महर भी तो देना है ना। तो ऐसी सूरत में क्या कहा गया कि ये जो महर ये जो देना है वो वहाँ भेजने की बजाय, क्योंकि हुकूमती लेवल पर उन्होंने इनकार कर दिया है, तो इस सूरत में ये महर यहाँ के मौजूद गवर्नमेंट के हाथों में मतलब जो है दे दी जाएगी और वो मतलब जो है अपने पास रखेंगे। और जिनको महर नहीं मिला है वो कुफ्फार की मतलब जो है गांव के अंदर रहते हुए वो वापस मतलब नहीं दिए हैं, उनको इन पैसों से उनकी मतलब जो है महर को मतलब जो है पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मगर फिर नंबर 2 कहा गया, इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं कि इनके महर इतने नहीं होंगे, हो सकता है कि मर्द कम हो और फिर मतलब जो है औरतें ज्यादा हो, तो उस सूरत में क्या कर दिया जाए। कानून इलाही ने बताया कि ऐसी सूरत हो तो कहा गया कि फिर मतलब जो है ये कानून है कि आप मतलब जो है जो जंगो जदाल के नतीजे में माले गनीमत आया हुआ है, जिसकी तफसीलात हम पीछे कई मतलब जो है 2-3 सूरों में हम तफसील के साथ दे चुके हैं, तो वो जो माले गनीमत आएगा, इस माले गनीमत में सबसे पहले ऐसे लोगों के महर अदा करने की इन्हें पहले कोशिश की जाएगी और बाकी जो अगनाम है उन तमाम को बाद में तकसीम कर दिया जाएगा। नंबर 2 कानून भी बताया गया, इसके बावजूद भी मतलब जो है बाकी रह जाए तो इस्लामी हुकूमतें क्या करेंगी। कहा गया कि ऐसी सूरत पेश आ जाए तो फिर मतलब जो है जो कानून फे है, यानी जो बैतुल माल हुकूमत का होता है, इस कानून फे के जरिए से, इस मतलब जो है बैत फे के जरिए से इस मतलब जो है मसाइल को हल करने की और इनके महर अदा करने की कोशिश की जाएगी और इनको मतलब जो है सेटल करने की कोशिश की जाएगी। ये वजाहत के साथ इस आयत में बड़े वाज़े अंदाज में कहा गया कि जो कुफार के महर हैं वो कुफार से वापस मिले और फिर तुम्हारी नौबत आए तो इनके जिन लोगों की बीवियां इधर रह गई हैं उनको इतनी रकम दे दे, जो मैं वजाहत के साथ आपको बता चुकी कि ऐसा है। तो ये जो मर्द हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं अपनी बीवियों के हुकूमत लेवल पर नंबर 1 देंगे, उसके ज़रिए से तकसीम की कोशिश की जाएगी। अगर वो भी पूरे ना हो जाए तो मतलब जो है जो माले गनीमत है उससे पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अगर उससे भी पूरे ना हो जाए तो बैतुल माल गवर्नमेंट का लाजिमन होता है, तो उस बैतुल माल जिसे जो है क्या कहा जाता है, फे वाला मतलब जो है कहा जाता है बैत फे, तो बैतुल फे के मतलब बैतुल माल जो है इस बैतुल माल के जरिए से इन क़वानीन को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला कह के फरमाता है और उस खुदा से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो, यानी वाज़े कर दिया गया जो काम भी तुम करना है, दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, लो अल्लाह के लिए, दो अल्लाह के लिए, ये काबिल ईमान है। यानी इस हदीस के मिक़दार में अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े फरमाता है कि जो भी तुम काम करोगे अल्लाह से डर के करोगे, अल्लाह के खौफ से करोगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर करोगे, वरना बाकी तमाम के इसके लालच में, तकलीफ देने, जुल्म देने और किसी को परेशान करने की खातिर बिल्कुल नहीं है, बल्कि कानून इलाही आसानियाँ फराहम करता है और इन्हीं आसानियों के बलबूते पर कानून आइली निज़ाम को बरकरार रखने, इसको मुस्तहकम करने, इनको मतलब जो है पायदार करने की हत्तल इम्कान कोशिश इस्लामी क़वानीन व ज़वाबित के ज़रिए से की जाती है। इसका पास लिहाज करना शर्त अव्वल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही अक़ल, सही फ़हम और सही मतलब जो है राह के साथ हमें इस पर गामज़न
رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، اس وجہ سے مزید مطلب جو ہے انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری جو ہوگی وہ لاسٹ کلاس ہوگی اور یہ سورہ اختتام پر پہنچے گا، اور مزید کچھ مطلب فقہی مسائل کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔